السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور ہمیں بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں بیت القدس سے کہ وہاں پہ جو اسرائیلی پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی تو شاید دنیا میں کہیں اگزامپل نہیں ملتی. کسی کی عبادت گاہ پہ مسجدوں میں جا کر اس طرح سے کرنا، نمازیوں کو جو پیسفل نمازی ہوں ان کے اوپر تشدد کرنا، ان کو مارنا جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اور اب تو مختلف یعنی ملکوں کی جانب سے اس کی مذمت بھی آنا شروع ہو گئی ہے. ٹرکی نے بڑی کی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی، پرائم منسٹر نے تو ٹویٹس کر کے بھی کی، فورن آفس نے کی، یو اے ای نے کر دی، سعودی عربیہ نے کر دی، اور کافی ممالک نے کر دی، ایون امریکہ نے کر دی. لیکن نہیں کی تو ابھی تک یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ کچھ نہیں کیا، ریڈ کراس نے اس پہ کچھ نہیں کیا، اور یونیسکو، یونیسیف، یہ ساری جو آرگنائزیشنز ہیں جو ویسے تو بڑے واویلے کرتی ہیں اور شور مچاتی ہیں، لیکن اب ان کی آنکھیں بند ہیں اور وہاں پہ کوئی ہیومنٹیرین ایڈ بھی نہیں دی جا رہی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہسپتال کم پڑ گئے ہیں زخمیوں کے لیے. اور اسرائیلی پولیس کا بڑا سمپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے نمازیوں نے شیلنگ کی اور اس سے 6 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کے بعد یہ ایکشن ہوا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے، 27ویں کا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، وہ کبھی روزے کو خراب نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، زبان نہیں کھول سکتا کسی کے اوپر، وہ اپنی نظریں تک نہیں اٹھائے گا کہ بے پردگی نہ ہو. یہ ایک روزدار جو ہے، یہ اس کے اولین ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ وہ گالم گلوچ نہ کرے، وہ کسی کے مارا ماری نہ کرے. تو ایسا میں مانتا ہی نہیں، یہ تو ایک جھوٹا اور فرسودہ سا الزام انہوں نے لگا دیا. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا، وہ بھی 27ویں رمضان کو، کیونکہ وہاں پہ اس وقت 27ویں کا روزہ تھا جب یہ ہوا. اور اس کی مناسبت سے لوگ بہت زیادہ آئے، کیونکہ ایک طاق رات کے یعنی دن ہوں اور آخری عشرے کے روزے ہوں، تو لوگ زیادہ جوش سے، شوق سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اپنے عبادات کرتے ہیں. اور یہ ہوا وہاں پہ. اور ایران نے تو بلکہ کہہ دیا کہ یہ شیطان کا گڑھ ہے، یعنی اسرائیل کو انہوں نے کہا یہ ابلیس کا گڑھ ہے. ایران تو پہلے دن سے ان کو یہی کہہ رہا ہے، آج کی بات نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مذمت کی. اب تو ان کے جو حواری ہیں، جنہوں نے ان کو پہچانا، ان لوگوں نے بھی اس بات کی شدید مذمت کر دی. لیکن ہیومن رائٹ جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی این جی اوز ہیں، وہ دور ہیں وہاں سے. اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ 200 سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہو گئے، اور ایک تنظیم کو وہاں پہ ایمرجنسی میں روڈ سائڈ ہاسپٹل بنانا پڑ گیا لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور ان کے لیے جگہیں کم پڑ گئی ہیں. لیکن ابھی کوئی ادویات دینے والا نہیں ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. یہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہماری ضروریات ہیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ اتنے ممالک بھی مل کے، 5 درجن سے زیادہ ممالک، تقریباً 6 درجن کے قریب ممالک جو ہیں، وہ مل کر بھی ایک اتنے سے ملک کی بربریت کا اور مذمت کا نہ حساب دے سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں. اور سارے جو ہے اس سے ٹریڈ بھی کریں گے، کامرس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن یہاں پہ اس کی کوئی ٹھوس بات ہونی چاہیے. یہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی اس پہ بولنا پڑے گا. اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ کابل میں بھی ایک سکول کے اوپر دھماکہ کیا دہشت گردوں نے، اور بے انتہا بچے وہاں پہ شہید ہو گئے، بہت زیادہ تعداد میں. یہ بچوں کے اوپر ظلم و ستم جو ہے، اس کی تو کہیں پہ مثال نہیں ملتی ہے. لیکن ہمارے اپنے ملک کے بیشتر ایسے رہنما ہیں، خاص طور مذہبی رہنما، جنہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. پتہ نہیں ڈر لگتا ہے ہمیں دہشت گردوں سے، یا ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن کھل کر مذمت نہیں کی، بلکہ کی نہیں کافی نے. اور اسی طرح وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اسرائیل میں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کی پراپر طریقے سے مذمت نہیں کی. کہاں ہے اب یورپین یونین؟ اب یورپین یونین میں جب اسرائیل کے خلاف ریزولوشن پاس ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی اس کو رپورٹ کرنے پہ. لیکن کہاں ہیں یہ ساری آرگنائزیشنز اب؟ تو یہ بیت القدس میں جو ہوا، اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا. یہ ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ، ہر انسان کے لیے اور ہیومن بینگ کے لیے یہ لمحہ فکریہ. اس میسج کو شیئر کریں. آن لائن ہمیں اس کے اوپر پٹیشن کرنی چاہیے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے لیے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں.
بڑی سے بڑی تعداد میں لوگ اس کو سائن کریں آن لائن، اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کو ہم بھیجیں، تاکہ اس بربریت کا مستقل کوئی جواب ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اللہ حافظ۔